راجپال لاہور کا ایک کتب فروش تھا۔ یہ ہندوؤں کی جماعت آریہ سماج کا ممبر تھا۔ آریہ سماج 1875 میں بمبئی میں بنی۔ اس کا بانی سوامی دیانند سرسوتی تھا۔ یہ قدیم ویدوں کو دنیا کے تمام مذاہب کا ماخذ قرار دیتا تھا۔ اس کا نعرہ تھا ہندوستان صرف ہندوؤں کا۔ چنانچہ یہ عیسائیوں اور مسلمانوں دونوں کو ہندوستان سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو زبردستی ہندو بنانے کی کوششیں بھی شروع کر دیں۔ یہ اس کوشش کو شدی کہتا تھا۔ دیانند اور اس کے شاگردوں نے مسلم علماء سے مناظروں کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، جس نے ہندوستان کی سماجی زندگی میں ابال پیدا کر دیا۔ آریہ سماج ہندوستان کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی لاہور پہنچی اور دیانند نے اس شہر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ پنجاب مسلم اکثریت کا صوبہ تھا۔ اس صوبے کے دارالحکومت میں آریہ سماج کے قیام سے لاہور میں لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان فسادات ہونے لگے۔ انگریز انتظامیہ کو یہ فسادات روکنے کے لیے بڑے جتن کرنا پڑے۔ دیانند سرسوتی نے سیرت پرکاش کے نام سے ایک متنازع کتاب بھی لکھی۔ اس کتاب کا 14واں باب عیسائیت اور اسلام کے خلاف تھا۔ آج کل لبرل سے لبرل مسلمان بھی یہ کتاب پڑھتے ہوئے اپنے جذبات میں قابو نہیں رکھ سکتا۔ راجپال اس متعصب تنظیم کا فعال رکن تھا۔ یہ لاہور میں کتابیں بیچتا تھا، لیکن اس کا زیادہ تر وقت مسلمانوں کے خلاف شر انگیزی میں گزرتا تھا۔ 1925-26 میں اس کے ذہن میں شیطانی خیال آیا۔ اس نے متنازع اسلامی کتب سے مختلف واقعات اور ضعیف احادیث جمع کیں، اس میں اضافہ اور کمی کی اور اس کو ان کے پس منظر سے الگ کیا، انہیں کتابی شکل دی اور 1928 میں نعوذ باللہ ایک انتہائی واہیات اور گستاخانہ کتاب شائع کر دی۔ آریہ سماج کے کارکنوں نے یہ کتاب چند دن میں ہندوستان بھر میں پھیلا دی۔ مسلمانوں کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ ہندوؤں نے بے حسی کا مظاہرہ کیا اور یوں فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ امیر شریعت عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ سمیت اس وقت کے عظیم سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے راجپال کے خلاف جلسے اور جلوس شروع کر دیے۔ لاہور کی فضا مختر ہو گئی۔ چنانچہ پولیس نے راجپال کو گرفتار کر لیا۔ انگریز سماجی لحاظ سے توہین رسالت، توہین مذہب اور توہین خدا کا قائل نہیں، چنانچہ یہ مذہبی توہینوں کے خلاف قانون نہیں بناتا۔ یہ مذہب کو ذاتی فعل سمجھتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ انسان کو ہر قسم کی مذہبی آزادی ہونی چاہیے۔ لیکن انگریز ہمیشہ یہ بھول جاتا ہے کہ مذہب کا دائرہ واحد ایسا دائرہ ہے جس میں غیر مذہب کا پاؤں آنے پر انسان کو قتل کر دیتا ہے، اور مسلمان اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کی حرمت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہر بات، ہر چیز پر سمجھوتا کر لے گا، لیکن برے سے برا مسلمان بھی نبی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کی وہ دکھتی رگ ہے جسے چھیڑنے والے کو یہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ ہم 1926 میں واپس آتے ہیں۔ پولیس نے نقص امن کے جرم میں راجپال کو گرفتار کر لیا، لیکن مقدمہ عدالت میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ انڈین ایکٹ میں مذہبی جذبات کی توہین کے بارے میں کوئی دفعہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ راجپال کے وکیل نے دلائل دیے اور جج نے راجپال کی رہائی کا حکم دے دیا۔ راجپال کی رہائی لاہور کے مسلمانوں کے زخمی دلوں پر نمک کی بارش ثابت ہوئی اور یہ سسکیاں لے لے کر رونے لگے، جبکہ ہندوؤں نے خوشی کے شادیانے بجانا شروع کر دیے۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ یہ فیصلہ ہندوستان میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگا اور ہندو اب کھل کر نبی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف گستاخی کر سکیں گے اور کوئی قانون اب انہیں روک نہیں سکے گا، کیونکہ ان کے پاس عدالت کا حکم نامہ موجود ہے۔ اس ساری صورتحال نے ایک غریب ترکھان کو عالم اسلام کی عظیم شخصیت بنا دیا۔ اس شخص کا نام علم دین تھا۔ یہ دھاڑی دار ترکھان تھا۔ یہ اوزار لے کر روز گھر سے نکلتا تھا۔ دن کو 1 روپے کی مزدوری مل جاتی تھی تو کر لیتا تھا، ورنہ دوسری صورت میں خالی ہاتھ گھر واپس چلا جاتا تھا۔ یہ 6 ستمبر 1929 کو مزدوری کے لیے گھر سے نکلا۔ راستے میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ظفر علی خان راجپال کی گستاخانہ حرکت کے خلاف تقریر کر رہے تھے۔ علم دین تقریر سننے کے لیے رک گیا۔ خطاب کے چند فکروں نے اس کی ذات میں تلاطم برپا کر دیا۔ اس نے اسی وقت بازار سے چاقو خریدا، سیدھا راجپال کی دکان پر گیا، راجپال کو اطمینان سے قتل کیا اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور تاریخ میں ہمیشہ کے لیے غازی علم الدین شہید کے نام سے روشن ہو گیا۔
غازی علم دین شہید کے خلاف مقدمہ چلا اور انہیں 31 اکتوبر 1929 کو میاں ولی جیل میں پھانسی دے دی گئی۔ غازی علم الدین شہید پھانسی پا گئے، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تک زندہ ہے اور یہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ ہم اگر آج 2012 میں بیٹھ کر اس واقعے کا تجزیہ کریں تو 3 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اول، راجپال 1929 کا جنونی، شدت پسند اور دہشت گرد تھا۔ اس کی متعصبانہ جنونیت سے بھرپور اور دہشت گردانہ سوچ نے پورے ہندوستان میں فسادات شروع کرا دیے اور ان فسادات میں اس سمیت بے شمار لوگ مارے گئے۔ دوم، انگریز سرکار نے توہین رسالت، مذہبی توہین اور نظریاتی چھیڑ چھاڑ کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا تھا۔ قانون کی اس کمی نے راجپال جیسے لوگوں کو شہ دی۔ اس نے کتاب لکھی، گرفتار ہوا اور بعد ازاں قانون کی کمی کی وجہ سے رہا ہو گیا۔ راجپال کی رہائی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ انگریز حکومت اگر اس مسئلے کو حقیقی مسئلہ سمجھتی، یہ توہین رسالت کے خلاف سخت قانون بناتی اور اس پر سختی سے عمل کراتی، تو راجپال کو ایسی کتاب لکھنے کی جرت ہوتی، یہ جیل سے رہا ہوتا اور نہ ہی یہ عبرتناک انجام کو پہنچتا۔ اور سوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بابرکت ذات ہیں جن کے بارے میں توہین اسلامی دنیا کا عام سا مزدور بھی برداشت نہیں کرتا، اور یہ توہین اسے چند لمحوں میں غازی علم الدین شہید بنا دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر جان دینے اور جان لینے کے لیے کسی مسلمان کا عالم، حافظ یا پرہیزگار ہونا ضروری نہیں۔ لبرل سے لبرل، ماڈرن سے ماڈرن، پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا اور گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی توہین رسالت پر تڑپ اٹھتا ہے، اور یہ یورپ، امریکہ، کینیڈا اور جاپان جیسے ماڈرن ممالک میں رہنے کے باوجود گستاخوں کو قتل کرنے کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سلیمان رشدی ہو، سام باسیل یا پھر ٹیری جونز ہو، ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے حلیہ بھی بدلنا پڑتا ہے، مکان اور شہر بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے اور اپنا نام بھی چینج کرنا پڑتا ہے۔ یورپ اور امریکہ کے دانشور ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسامہ بن لادن اور ڈاکٹر ایمن الظاہری جیسے ماڈرن، تعلیم یافتہ اور شہزادے عالمی دہشت گرد کیسے بن جاتے ہیں۔ یہ آج تک اس بات پر بھی حیران ہیں کہ 9/11 میں شامل 19 نوجوانوں میں سے کسی کی داڑھی نہیں تھی، ان میں سے کوئی شخص کسی اسلامی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں تھا۔ یہ تمام نوجوان جدید تعلیم یافتہ تھے، اور ان میں سے چند کے بارے میں یہ اطلاعات بھی ملی تھیں کہ یہ شراب خانوں میں بھی دکھائی دیتے تھے اور ڈسکوز میں بھی، لیکن دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کا ذریعہ بن گئے۔ یورپ اور امریکہ کے دانشور دہائیوں سے وہ جذبہ، وہ چیز تلاش کر رہے ہیں جو عام سے مسلمان کو غازی علم دین شہید اور سعودی شہزادے کو اسامہ بن لادن بنا دیتی ہے۔ وہ چیز، وہ جذبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے۔ یہ محبت وہ عمل انگیز ہے جو عام گناہگار مسلمان کو غازی اور شہید کے مرتبے پر فائز کر دیتی ہے۔ آپ کو یقین آئے تو آپ انوسنس آف مسلم جیسی متنازع اور بدبودار فلم کے چند ٹریلرز کے بعد پوری دنیا میں ہونے والے واقعات کی فلم دیکھ لیں۔ بن غازی سے لے کر قاہرہ اور کینیڈا سے لے کر کراچی تک کیا ہو رہا ہے، مسلمان سڑکوں پر کیوں ہیں، اور امریکہ اپنے سفارت خانوں کی حفاظت کے لیے مسلم ممالک میں فوج کیوں بھجوا رہا ہے۔ اور آپ احتجاج میں شامل لوگوں کو بھی دیکھیے، آپ کو ان میں مدارس کے بچے کم اور لبرل مسلمان زیادہ ملیں گے۔ یہ تمام لوگ غازی علم الدین شہید ہیں، اور یہ اس بدبودار فلم کے خالق ماڈرن راجپال کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ جس دن اس راجپال تک پہنچ گئے، یہ اس کا وہی حشر کریں گے جو غازی علم الدین شہید نے 1929 میں راجپال کا کیا تھا۔ چنانچہ آپ اگر مستقبل میں 9/11 اور نئے اسامہ بن لادن سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے اپنے راجپالوں کے خلاف قانون سازی کر لیں، ورنہ دوسری صورت میں صلیبی جنگوں کا ایک ایسا نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کا ہر دن 9/11 ہوگا اور ہر سپاہی غازی علم الدین شہید اور اسامہ بن لادن۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔
اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔